الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آسان نیکیاں مکتبۃ المدینہ کی نئی کتاب ہے، اس سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کا فرعون کے محل میں پہنچنا، اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمانا اور وہاں سے پھر فرعون کے محل سے اپنی والدہ کے پاس پہنچنا، کچھ عرض کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل آج مزید کچھ ذکر موسیٰ کریں گے علیہ السلام۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، خاص باتیں لکھوں گا، رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ سنوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا، عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام پاک کو سن کر اور صلو علی الحبیب کہا گیا تب بھی درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت دی گئی، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا تو علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام یا پھر علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے نام اعمال میں ہیں، ان کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، امہات المؤمنین، تبع تابعین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بچپن کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سنیے۔ واقعہ یہ تھا، یہ خزائن العرفان میں صفحہ 586 پر لکھا ہے کہ ایک روز آپ
علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے، تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مار، اس پر اسے یعنی فرعون کو غصہ آیا، اور فرعون نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے بادشاہ یہ نادان بچہ ہے، یہ کیا سمجھے، تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ کس چیز کا تجربہ؟ کہ نادان بچہ ہے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت یعنی ٹرے، ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے سرخ یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک جل گئی اور زبان پاک میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ تو حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حاصل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 1 سال بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے پاس ہوتی رہی، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کی صورت کیا ہوئی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو حکمت عطا کی گئی، آپ کو علم عطا کیا گیا۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت، اور جو نبوت سے پہلے دی گئی علم سے مراد ہے دین کی فقہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں دین اور ان کے آبا کے دین کا علم عطا فرمایا۔ تو آپ نے جان لیا فرعون اور فرعون کی قوم باطل ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دین حق کا بیان کیا اور فرعون کے دین کی مذمت کی، تو یہ چیز مشہور ہو گئی، فرعونی آپ کے مخالف ہو گئے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ کا بیان سنتی، آپ کی اقتداء کرتی۔ اب فرعون کا خطرہ بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں بڑے محتاط ہو کر داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب دوپہر کا وقت تھا، لوگ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو نیند کر رہے تھے۔
آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آل فرعون سے تھا، قبطی تھا۔ اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرعونی کو ایک گھونسا مارا۔ آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، مگر وہ فرعونی مر گیا۔ آپ نے اس کو تادیباً گھونسا مارا تھا، مگر وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے مدین کی طرف چلے۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے مدین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک نسل سے تھے۔ تو آپ مدین کی طرف چلے، راستے میں درختوں کے پتے کھا کر آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ جب مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جہاں بہت سے لوگ اپنے مویشیوں کو، بھیڑ بکریوں وغیرہ کو پانی پلا رہے تھے۔ کنویں کی ایک جانب دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنی بکریوں کو کنویں کی جانب جانے سے روک رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہو؟ اپنی بکریوں کو کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کے ہجوم اور رش میں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ ہمارے والد ضعیف ہیں، طاقتور ہوتے تو خود آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے۔ جب تک سب چرواہے اپنی اپنی بکریاں پانی پلا کر چلے نہ جائیں، ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے لکھا ہے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نام لیا، دوسرے کا نام صفورہ، اور ان کے والد تھے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا شعیب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ساتھ جو احسان کیا تو گھر آ کر اس کا ذکر اپنے والد سے کیا، شعیب علیہ السلام سے کیا۔ تو آپ نے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہا اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلایا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے تو کھانا پیش کیا گیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے یہ کام یعنی بکریوں کو جو پانی پلایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر ساری روئے زمین کو سونا بنا دیا جائے تو میں اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ آپ کے پانی پلانے کا معاوضہ نہیں ہے، مسافروں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اب کھانا قبول فرمایا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پہ رکھیں گے ان میں بہترین وہی جو طاقتور ایماندار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ طاقتور ہے اور ایماندار ہے؟ کہا، جس کنویں سے انہوں نے پانی پلایا اس کنویں پر اتنا بھاری پتھر رکھا تھا کہ 10 آدمی مل کر پتھر کو اٹھاتے، لیکن انہوں نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا لیا۔ یہ ان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے، یہ ایماندار اور متقی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ راستہ بتانے کے لیے میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی،
ہوا سے بار بار میری چادر اڑ جاتی تو انہوں نے کہا تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر تمہارے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، اور راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے کوئی پتھر یا کنکری مار دیا کرو۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام یوں مصر سے مدین پہنچے، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں آپ رہے۔ 10 سال تک آپ نے حضرت شعیب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر بکریاں چرائیں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا۔ عصا مینز لاٹھی۔ یہ کون سا عصا تھا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں یکے بعد دیگرے بطور میراث یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور شعیب علیہ السلام سے یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ اور اس کے بڑے معجزات ہیں، بہت معجزات ہیں اس کے۔ اور اس کے کام کیا تھے؟ آپ اس سے کیا کام لیتے تھے؟ سبحان اللہ۔ مدارک التنزیل، یہ تفسیر کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے اس عصا کے بارے میں کہ آپ اس عصا کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے سے چلتے تھے۔ اس عصا یعنی اس لاٹھی سے آپ بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ دن کے وقت وہ آپ کا جو عصا تھا درخت بنتا اور آپ کا سایہ کرتا تھا، رات میں یہ روشن ہو جاتا، روشنی کرتا، دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنے میں کام آتا۔ جب کنویں سے پانی بھرنے کا وقت آتا تو یہ رسی بن جاتا، دونوں شاخوں کا ڈول بن جاتا، بوقت ضرورت یہ درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا تھا۔ آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو پانی نکل پڑتا تھا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس عصا کا مشہور معجزہ کیا تھا کہ یہ اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سام بن جاتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی سے وادی طویٰ، مقدس وادی میں آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ سے کلام فرمایا، قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17-18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قال هي عصاي اتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ تو اس مقدس لاٹھی اور اس عصا کا جو بہت بڑا جو معجزہ تھا وہ یہ کہ یہ اژدہا بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ فرعون کے دربار میں اس کو ہدایت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کو جادوگر کہا معاذ اللہ اور جھٹلایا، تو اب آپ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ فرعون نے میلہ لگایا، پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے معاذ اللہ اس میلے کے ازدحام یعنی رش اور گیدرنگ لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم
اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ڈٹے ہوئے تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا۔ اچانک وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں اور پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے لگی، دوڑنے لگیں۔ خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنے فتح کے غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اسلامی طریقہ نہیں ہے تالیاں بجانا، کفار کا طریقہ ہے۔ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اچانک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پاکیزہ مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ یہ لاٹھی، یہ عصائے موسیٰ ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کیا اور نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت 65 تا 70 اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ یہاں ایک بہت پیارا پیارا ادب والا مدنی پھول قبلہ مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 503 پر عطا فرمایا۔ لکھتے ہیں اللہ تعالی کو ان جادوگروں کا یہ ادب بہت پسند آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر پیش قدمی نہ کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنے وہ معاملات نہ کیے، یعنی رسیاں وغیرہ نہ پھینکی، ادب سے اجازت چاہی۔ اس ادب کی بدولت انہیں دولت ایمان نصیب ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو انہوں نے ادب کیا، تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ بادب بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے، اور اس مختصر سلسلے میں آپ کے معجزات کیا کیا بیان کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا،
یعنی روشن ہاتھ کا معجزہ بھی عطا فرمایا. اپنے گریبان مبارک میں آپ ہاتھ ڈالتے نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا, چمکتا دمکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا, اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. آپ کو عصا مبارک کا معجزہ عطا فرمایا. آپ نے عصا کے بہت معجزات ہیں کہ پتھر پر عصا مارا تو اس سے پانی جاری ہو گیا. اور اس سے بڑا معجزہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے, آیات و معجزہ دکھاتے رہے, مگر اس بدبخت نے حق کو قبول نہ کیا اور بھی شرارت سرکشی بڑھتی رہی. بلکہ بنی اسرائیل کے مومنین پر زیادہ ظلم و ستم کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں. فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چلا. کس انداز سے؟ نور العرفان میں ہے کہ 6 لاکھ کی فوج فرعون کے آگے تھی, 6 لاکھ کی فوج دائیں تھی اور 6 لاکھ کی فوج بائیں تھی, 6 لاکھ کی فوج پیچھے تھی اور بے شمار جماعت وسط میں تھی, اور خود فرعون بدبخت جو تھا ان کے درمیان تھا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے, بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے, کیونکہ پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا. اس پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے. آپ تو مطمئن ہی تھے, اللہ کے نبی ہیں. جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی مبارک لاٹھی کو دریا پر مارا. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے اندر 12 راستے بن گئے, اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر, ان راستوں پر چل کر سلامتی سے دریا سے پار لگ گئے. فرعون نے جب دیکھا تو وہ بھی لشکروں سمیت اس راستوں پر چل پڑا. جب بیچ دریا میں آیا تو دریا موجے مارتا ہوا چل پڑا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا. چنانچہ پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 61 تا 67 میں اس کا ذکر ہے. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا, موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا. موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے اب راہ دیتا ہے. تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار, تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ, اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو, اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے سب ساتھ والوں کو, پھر دوسروں کو ڈبو دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ فرعون نے بہت سر اٹھایا مگر آخر کار دریائے نیل میں غرق ہو گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت. کتنا بڑا لشکر تھا کہ 6 لاکھ دائیں, 6 لاکھ بائیں, 6 لاکھ آگے, 6 لاکھ پیچھے, بے شمار بیچ میں, اور ان کے بیچ کے اندر تھا. مگر یہ اس کا لاؤ لشکر, اس کی یہ فوج, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اور موت سے نہ بچا سکی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فرعون کی قوم میں سے
چند افراد ایمان لے آئے تھے. ایک آل عمران سے مومن تھا جس کا نام تھا حزقیل، اور حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری مریم نام کی ایک بوڑھی عورت، یہ ایمان لائے تھے. اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال، ہر وقت، صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی، حافظ قرآن بنانے کی، عالم قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقصد کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے عالم قرآن بن جائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں اور بچیوں کو جامعۃ المدینہ للبنات میں داخل کروائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.